حج کی کتنی قسمیں ہیں، حج کس طرح کرنا ہے، حج میں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ حج پر جا رہے ہیں یا نہیں بھی جا رہے اس ویڈیو کو ضرور جو ہے آپ نے تھوڑی سی جستجو لگا کے دیکھنا ہے، تاکہ آپ انشاءاللہ جب نیکسٹ ایئر یا اس سے اگلے سال جب بھی حج کریں گے تو آپ کو آسانی سے ان چیزوں کی سمجھ آ جائے گی کہ حج افراد کرنا چاہیے یا حج قران کرنا چاہیے یا حج تمتع کرنا چاہیے. تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تفصیلی طور پر ان ساری چیزوں کو جو ہے ٹارگٹ کریں گے. زمانہ رشک کرتا ہے وہ 10 ہجری کے منظر پر، برائے حج نبی کے سنگ چلا جب لاکھ کا لشکر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو حج کا طریقہ. میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے. سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. حج کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سا حج افضل ہے کون سا حج افضل نہیں ہے، جیسا کہ اکثر مجھے سوالات آئے ہیں. تو سب سے پہلے ہم حج کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ حج جو ہے وہ کیا چیز ہے اور یہ مسلمانوں کے اوپر کیوں فرض ہوا ہے. حج جو ہے وہ قصد کر کے جانا ہے کسی بھی چیز کی طرف. مثال کے طور پر میں حج کر رہا ہوں کہ مجھے ابھی مدینہ سے لاہور پاکستان جانا ہے، تو یہ میں اس کو بولوں گا میں قصد کر کے لاہور کی طرف جا رہا ہوں. اللہ عز و جل قرآن شریف میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. کہ لوگوں کے اوپر الناس لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں، مطلب قصد کر کے اللہ پاک کے گھر کی طرف جائیں. ومن کفر، اور جو لوگ کفر کریں گے تو اللہ عز و جل ان کے کفر سے بے نیاز بھی ہے اور اللہ عز و جل یہ چیز جانتا بھی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے. ان میں سے 5ویں آپ نے فرمایا ہے وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جو استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے. استطاعت میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک ہے آپ کی صحت اور دوسری ہے آپ کی مالی قدرت. اگر آپ میں یہ دونوں چیزیں متوفر ہیں تو زندگی میں آپ پر ایک مرتبہ اللہ پاک کے گھر کا حج کرنا فرض ہے. حج کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ نمبر 1، اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرنا. ظاہر بات ہے اس میں اللہ پاک کی رضا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ جو حج مبرور ہے اس کی کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا سوائے جنت کے. تو جنت کی کنجی جو ہے وہ اللہ پاک کے گھر کی حج کی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، کہ اگر ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے اور وہاں پہ وہ فحش گوئی نہیں کرتا اور اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا، مطلب ذکر و اذکار میں اور صحیح طریقے سے حج کرتا ہے، تو حج سے واپسی اس کی ایسی ہوتی ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہو. مطلب سارے گناہ دھل جاتے ہیں ماں سوائے جو حقوق العباد اگر کسی نے کسی کے دینے ہیں. حج کی کتنی قسمیں ہیں اس کے بارے میں اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے. حج کی 3 قسمیں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ایک ہی حج ہے، لیکن اس کے مختلف طریقے ہیں، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. سب سے پہلے حج افراد. حج افراد میں کیا ہے کہ افراد مین کہ اونلی آپ حج کریں گے، صرف آپ حج کریں گے. حج صرف جو آپ کرتے ہیں اس میں آپ کو ایک ہی احرام میں، جب آپ میقات سے جاتے ہیں 10ویں تاریخ تک آپ کو اس احرام میں رہنا ہے، مطلب اسی احرام کی نیت میں رہنا ہے. کپڑے آپ بھلے جتنی مرتبہ چینج کر لیں، مطلب چادریں جو ہے اگر آپ کی چادر ناپاک ہو گئی ہے، احرام ناپاک ہو گئے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. حج افراد میں کیا کیا اعمال ہوتے ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں. پھر اس کے بعد ہم آپ کو فرق بتائیں گے کہ حج قران اور حج تمتع میں جو ہے کیا کیا فرق ہے حج افراد کی نسبت. حج افراد میں آپ کے اوپر سب سے پہلے ہے طواف قدوم. اگر آپ عرفات کے دن سے کچھ عرصہ پہلے آ گئے ہیں، مطلب 5 ذی الحجہ کو جاتے ہیں یا 6 ذی الحجہ کو آپ مکہ جاتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے طواف قدوم کریں گے اور پھر صفا والمروہ سعی، اس کو بولتے ہیں سعی الحج، یہ آپ کریں گے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنے احرام میں رہیں گے جب تک کہ مینا کا دن نہیں آتا، مطلب 8 ذی الحجہ کو آپ مینا تشریف لے جائیں گے. پھر اس کے بعد جو باقی اعمال ہیں وہ ہم آگے جا کے بتائیں گے سب حج کے ساتھ. اب حج قران کیا ہے؟ مطلب قران مینز کہ آپ 2 چیزوں کو جو ہے آپس میں ملا رہے ہیں.
किन दो चीज़ों को, उम्रा और हज। तो आप नियत करते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन मअ हज्जा, कि अल्लाह मैं नियत कर रहा हूँ उम्रे की हज के साथ। इस हालत में भी आपको सहूलत है, आप उम्रा भी साथ कर लें और हज भी साथ कर लें, क्योंकि हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, कि आप उम्रा और हज जो है अपना मुकम्मल करें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए। तो एक उम्रा और एक हज हम सब पर फ़र्ज़ है। तो हज इफ़राद उनके लिए है जिन्होंने पहले कभी उम्रा किया हुआ है, ठीक है। जैसे हम हैं, मदीना में हैं, हम बार बार जाते हैं, अल्लाह के फजल से उम्रा करते हैं, तो हम हज इफ़राद करें तो हमें ओके है। लेकिन अगर मैंने कभी उम्रा पहले नहीं किया हुआ, तो फिर मैं अगर आखिरी दिनों में आ रहा हूँ बिल्कुल 6 या 7 ज़िलहिज्जा को, तो मेरे लिए 2 ऑप्शन है, मैं हज क़िरान करूँ या हज तमत्तु करूँ। तो हज क़िरान में आप एक ही नियत में, एक ही इहराम में आप 2 अमल करते हैं। आप आएंगे, सबसे पहले तवाफ़ क़ुदूम नहीं बल्कि तवाफ़ उम्रा करेंगे आप, और फिर आप सई उम्रा और सई हज आपकी दोनों जो है वो एक ही उसमें हो जाएगी, क्योंकि आपने हज और उम्रे को इकट्ठा एक ही नियत में कर रहे हैं, तो आपकी वो एक सई काफ़ी है। आप वो उम्रा करने के बाद अपने इहराम में ही रहेंगे, फिर आप 8 तारीख़ को मिना तशरीफ़ ले जाएंगे, फिर 9 को आप अरफात तशरीफ़ ले जाएंगे। ये अमाल हम आगे इसके हवाले से बात करेंगे। तो हज क़िरान में आप जब उम्रे की सहूलत साथ लेते हैं एक ही सफ़र में, एक ही इहराम में, हज में, तो आपके ऊपर हदियन बालिग़ल काबा वाजिब है, जिसे आप लोग क़ुरबानी कहते हैं। हालांकि वो क़ुरबानी नहीं है बल्कि वो हज का एक नुसुक है कि आपने अल्लाह के नाम पे बकरा या दुम्बा जो है ज़िबा करना है हज क़िरान के लिए। तो उसको हम क़ुरबानी नहीं बोल सकते बल्कि कुरान शरीफ में उसको हदी बोला गया है। तो हदी जो है वो आपने लाजिम करनी है अगर आप हज क़िरान करेंगे। अब आ जाता है हज तमत्तु। हज तमत्तु जैसा कि आजकल इंडिया पाकिस्तान से दूर दराज से लोग आते हैं और बहुत अरसा हज से पहले आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर ज़िलक़अदा में से लोग आए हुए हैं, तो अगर वो हज इफ़राद करना चाहे सिर्फ हज, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि वो जिस दिन से आएगा उस दिन से वो सारा टाइम जो है इहराम में रहेगा, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो हज तमत्तु की नीयत इस तरह होती है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन मुतमत्तिअन बिहा इलल हज, कि अल्लाह मैं उम्रे की नीयत कर रहा हूँ और उसके बाद मैं तमत्तु करूँगा हज तक। या आप ये नियत करें कि लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, आप आएँ सिर्फ उम्रा करें, फिर आप अपना इहराम खोल लें, फिर उसके बाद 8 तारीख़ को जो है आपने मिना तशरीफ़ ले जाना है। आपने तवाफ़ क़ुदूम नहीं करना क्योंकि आप ऑलरेडी मक्का में पहले से मौजूद हैं। तो हज तमत्तु में उम्रा अलहदा होता है और हज जो है अलहदा होता है, और इन दिस बिटवीन जो है जब आप अपना इहराम खोल लेते हैं तो आपके ऊपर सारी चीज़ें हलाल हो जाती हैं। मतलब आपकी घर वाले, आपका मतलब खुशबू लगाना, कपड़े पहनना, एवरीथिंग। लेकिन जो मुफरिद और मुकरिन है उनके लिए ये चीज़ें हलाल नहीं हैं। तो इस तरह ये फ़र्क है हज इफ़राद, हज क़िरान, हज तमत्तु। हज एक ही है, लेकिन अगर आपने साथ में उम्रा शामिल करना है, जैसा कि अगर मिसाल के तौर पर आप सफ़र में हैं, ज़ुहर और असर मिला के पढ़ रहे हैं, तो इस तरह उम्रा और हज आप मिला के कर रहे हैं। आप लोगों ने जान लिया कि हज की अक़साम क्या हैं और हज किस लिए और कैसे वाजिब है और हज के दिन कौन से हैं। अब आ रहा है कि हज करने का तरीका किस तरह है। हज जो है उम्रा आपका हज तमत्तु में अलहदा हो गया। अगर आप मुकरिन और मुफरिद हैं तो आप आके सबसे पहले तवाफ़ क़ुदूम करेंगे, फिर उसके बाद जो है आप सई सफ़ा वल मरवा करेंगे, फिर उसके बाद 8 तारीख़ तक आप इंतज़ार करेंगे। अगर आप 8 से पहले आए हुए हैं तो 8 तारीख़ को सुबह जो है, इसको यौम तरविया बोलते हैं, उस दिन आप मिना तशरीफ़ ले जाएंगे, और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। और यौम तरविया बोलने का मकसद इसका यह है कि उस दिन मुसलमान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम और अहले मक्का जितने भी हुज्जाज किराम होते थे, अपनी सवारियों को, ऊँटों को, घोड़ों को, अपनी भेड़ों को, सब चीज़ों को जो है पानी पिलाते थे और ख़ुद भी जो है अपने लिए पानी का बंदोबस्त करते थे और फिर मिना तशरीफ़ ले जाते थे। क्योंकि मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा जो है उस ज़माने में मक्का से बाहर होते थे और वहाँ पे कोई पानी का इतना ख़ास बंदोबस्त नहीं होता था, तो इसलिए मक्का से ही पानी का बंदोबस्त करके वहाँ पे जाया जाता था। तो इसलिए उसको यौम तरविया बोलते हैं। आप जब मिना पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे एक अमल है जो कि हर हाजी को करना है, और वो है कि ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज जो है आप कसरन पढ़ेंगे। मतलब ज़ोहर की नमाज आप 2 रकात पढ़ेंगे, फिर असर की नमाज उसके टाइम पे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे 2 रकात। मतलब इस तरह नहीं है कि आप जमा करेंगे, जमा नहीं करेंगे, लेकिन कसर आप पढ़ेंगे। आप अगर देखें कि जितनी भी इबादत हैं मुसलमानों के लिए, और जितने भी मतलब शरई अहकाम हैं, वो चाँद के साथ
مطلب مربوط ہیں، اور ان کا دن شروع ہوتا ہے غروب شمس کے بعد. جب سورج ڈھل جاتا ہے تو آپ کا دن جو ہے گنا جاتا ہے، روزوں کے لیے بھی جیسے ہم تراویح پڑھتے ہیں، عید کے لیے بھی. الا عرفات، عرفات کا الٹا سسٹم ہے. عرفات کا جو دن ہے وہ صبح طلوع شمس کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور پھر دوسرے دن مطلب جب طلوع شمس ہونے سے پہلے تک جو ہے یہ ٹائم رہتا ہے. تو 9 تاریخ کو صبح صبح آپ لوگ سب فجر کی نماز پڑھ کے عرفات کے لیے تشریف لے جائیں گے. عرفات جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کیا عمل کرنا ہے؟ عرفات میں آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنا ہو سکتا ہے اللہ پاک کا ذکر کریں. پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے سب سے افضل جو ذکر کیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور آپ نے اس سے پہلے فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے افضل دن، سب سے افضل جو دعا کا مانگنے کا ٹائم اور دن ہے وہ عرفات کا دن ہے. تو حجاج کرام سے گزارش ہے کہ بجائے اپنے موبائلوں پہ ٹائم ضائع کرنے کے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب عرفات میں موجود ہیں تو اللہ پاک نے آپ کو ملین لوگوں میں سے چن کے اس میدان میں بٹھایا ہے، تو آپ اللہ پاک سے جتنی بھی دعا ہو سکتے ہے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، سب کے لیے جو ہے دعا کریں. اب جو آدمی عرفات نہیں پہنچ سکتا 9 کی صبح اور 9 کی رات، مطلب 10 قربانی والی رات سے پہلے تک، اگر اس ٹائم تک وہ عرفات کے میدان میں نہیں آتا تو اس کا حج نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحج عرفہ، کہ حج جو ہے وہ عرفات میں وقوف ہے. تو یہ ایک مطلب ہے کہ حج کے ارکان میں سے یہ لازم جو ہے آپ کو کرنا ہے. آپ جب دعا وغیرہ مانگ لیں غروب شمس تک جو ہے آپ وہاں پہ کھڑے رہیں، پھر آپ دعا مانگیں. اگر آپ ہو سکے تو آپ جبل الرحمت پر چلے جائیں، لیکن آج کل جو ہے بہت سخت گرمی ہے تو مناسب انتظامات کر کے ہی آپ جائیں. بچوں اور بوڑھوں کو جو ہے میرے خیال سے اجتناب بھی کرنا چاہیے. عرفات کا میدان سارا ہی عرفات ہے، آپ کہیں پہ بھی دعا مانگیں اللہ عز و جل جو ہے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو یوں 9 کی صبح عرفات کے لیے سب لوگ حجاج کرام مینا سے تشریف لے جائیں گے جو کہ پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں. اگر کوئی حاجی، اگر کوئی حاج جو ہے وہ 9 کے دن ہی مکہ پہنچتا ہے، اگر اس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ جا کے طواف قدوم کر سکے تو وہ کرے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ سیدھا جو ہے عرفات کے میدان میں جائے. کیونکہ عرفات کا دن ایسا خوبصورت اور خوش نصیب دن ہے کہ پورے سال میں اس جیسا کوئی بھی دوسرا دن آپ کو نہیں ملتا. اس کی ایک وجہ تو یہ ان 10 دنوں میں شامل ہے جس کی اللہ عز و جل نے قرآن شریف میں قسم کھائی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. تو آپ جب عرفات پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحج عرفہ، کہ عرفات جو حج ہے وہ بیسیکلی عرفات میں وقوف کا نام حج ہے. کیوں ایسا فرمایا؟ کیونکہ قریش مکہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے اہل اللہ ہیں، اہل الحرم ہیں، ہم خاص بندے ہیں، ہم جو ہے حرم کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے عرفات میں وقوف کرنے کے لیے. تو قریش کے جو حجاج ہوتے تھے وہ بیسیکلی پرانے زمانے میں حج کے دنوں میں عرفات یا حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلتے تھے. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں بھائی جان، اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عرفات میں وقوف کرنا آپ کا لازم ملزوم ہے. تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ یہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، کتنے دور سے آئے ہیں، سوائے میری مغفرت کے ان کو اور کچھ نہیں چاہیے. اے میرے فرشتوں آپ لوگ گواہی دو میں نے ان کی مغفرت فرما دی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ. اور یوں آپ عرفات کے میدان میں اپنی ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ جمعاً و قصراً پڑھیں گے. ایک اذان ہوگی لیکن 2 اقامتیں ہوں گی، مطلب ظہر کے لیے اور عصر کے لیے. اور پھر اس کے بعد آپ غروب شمس تک وہاں پہ رہیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ جب غروب شمس مطلب مغرب کی نماز کا ٹائم داخل ہوگا تو اس کے بعد جو ہے آپ تشریف لے جائیں گے مزدلفہ کے لیے. مزدلفہ کے حوالے سے اللہ عز و جل نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. کہ جب آپ عرفات کے میدان سے نکلیں تو جا کے اللہ پاک کا ذکر کریں. کہاں پہ؟ مشعر الحرام میں. مشعر الحرام
یہ مینا اور عرفات کے درمیان وادی ہے جسے مزدلفہ کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے غروب شمس کے بعد وہاں پر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں پر جا کے آپ جتنا بھی لیٹ پہنچے آپ نے وہاں پہ جا کے مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے قصراً و جمعاً پڑھنی ہے. مغرب کی تو 3 ہی رکعتیں پڑھیں گے، لیکن عشاء کی نماز جو ہے آپ 2 رکعت پڑھ کے، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس دن وطر بھی نہیں پڑھے اور پھر آپ نے آرام فرمایا. اور پھر رات کے کسی پہر میں جو ہے آپ اٹھ کے جب آپ کو تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، ریسٹ ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے آپ جتنا ہو سکتا ہے اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے وہاں پہ دعا مانگے. اور یوں فجر تک جو ہے حجاج کرام مزدلفہ میں رہیں گے، ماں سوائے اگر کچھ بوڑھے بچے عورتیں ہیں تو ان کو رخصت ہے کہ وہ آپ کے گروپ میں جو مفتی صاحب موجود ہیں آپ کے ساتھ، ان سے پوچھ کے جو ہے آپ اپنی جو ہے رخصت لے سکتے ہیں، کیونکہ اوور آل جو ہے یہ رخصت اس طرح نہیں دی جا سکتی. تو آپ کے ہر گروپ میں آج کل مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں، تو آپ ان سے رہنمائی لے کے آپ یہ جو ہے پہلے بھی جا سکتے ہیں مینا کے لیے. تو یوں صبح فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کے بعد شروق شمس سے پہلے آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کے دعا مانگیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ سب نے مینا تشریف لے جانا ہے کنکریاں مارنے کے لیے. کنکریاں جو مارنے کا سلسلہ ہے اس کو ہمارے ہاں ایک غلط مقصد ہے کہ الفاظ سے بتلایا جاتا ہے کہ شیطان کو کنکریاں مارنا. شیطان کو کنکریاں مارنے کا کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری تھی تو ہم انہی کی سنت میں وہاں پہ وہی عمل کرتے ہیں، دہراتے ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے وادی مینا لے کے گئے تھے. تو یوں آپ جب مینا پہنچیں گے تو سب سے پہلا کام آپ نے سب سے پہلے کنکریاں مارنی ہیں. وہاں پہ 3 جگہوں پہ کنکریاں مارنے کی جگہ بنی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے صرف جو جمرۃ الکبریٰ ہے وہاں پہ مارنی ہے. سب سے پہلے جب آپ مزدلفہ سے مینا جا رہے ہوں گے تو آپ کو جمرۃ الصغریٰ ملے گی، پھر الوسطیٰ ملے گی، پھر الکبریٰ ملے گی. مطلب سب سے پہلے جو ہے چھوٹی، پھر جو ہے مڈل، پھر جو ہے بڑی. کنکریوں کی تعداد کے حوالے سے آپ کو پہلے دن صرف 7 کنکریاں مارنی ہیں جمرۃ الکبریٰ کو، اور پھر دوسرے دن آپ کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، اور ہر جمرہ کے اوپر جو ہے آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں. کنکریاں مارنا جو ہے چھوٹی کنکری ہونی چاہیے، بہت بڑا پتھر نہیں ہونا چاہیے، اور جو حوض بنا ہوا ہوتا ہے، مطلب جو حوضی بنی ہوتی ہے جس کے اندر وہ جمرہ آپ کو نظر بھی آتا ہے، اس کے اندر اگر آپ کی کنکری چلی جائے تو وہ آپ کی گنی جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ نیچے جا کے ایک ہی بیس میں جاتے ہیں جہاں پہ اس کی اساس ہے. تو کسی بھی فلور سے آپ وہ کنکریاں مارے تو آپ کا انشاءاللہ جو نسک ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اور یوں دوسرے دن آپ کو 21، پھر تیسرے دن بھی 21 ہی مارنی ہے، اور اگر آپ چوتھے دن کے لیے رکتے ہیں تو پھر آپ کو اس دن بھی 21 ہی مارنی ہے. تو آپ نے بڑی پہ کنکریاں مارنے کے بعد یہاں پہ اب جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا حج افراد اور تمتع اور قران، اب یہاں پہ فرق آ جائے گا ان تینوں میں. جو حج افراد کر رہے ہیں وہ کنکریاں مارنے کے بعد اپنے بال کٹوا کے اپنا احرام کھول سکتے ہیں اور جو سادہ کپڑے ہیں وہ پہن سکتے ہیں. لیکن جو حج تمتع اور حج قران کر رہے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ پہلے جو ہے اپنا جانور ذبح کریں گے، جس کو ہدی بولتے ہیں. یہ قربانی نہیں ہے بلکہ ہدی بالغ الکعبہ، یہ وہ ہے جو حج کے نسک کے ان میں شامل ہے. تو وہ جانور ذبح کرنے کے بعد ہی اپنا سر جو ہے منڈوا کے پھر اپنا احرام کھول سکتے ہیں. جب آپ یہ سارا کام کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ اپنا احرام کھولنے کے بعد آپ صرف ایک کام نہیں کر سکتے، اور وہ ہے آپ اپنا مطلب فیملی کے ساتھ تعلقات جو ہے بحال نہیں کر سکتے. وہ کب بحال ہوں گے؟ وہ ہوں گے حج کے طواف کے بعد، جس کو طواف الافاضہ بھی بولتے ہیں، طواف الزیارہ بھی بولتے ہیں، طواف الحج بھی بولتے ہیں. یہ تینوں جو ہے ایک ہی چیز ہے. اگر آپ کے جانور ذبح ہونے میں دیر ہے، معاملات مطلب کیونکہ رش ہوتا ہے نا، تو آپ کنکریاں مارنے کے بعد کعبۃ اللہ جا سکتے ہیں اور اپنا حج کا طواف جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن کنکریاں آپ کو سب سے پہلے مارنی ہیں. جو طواف الافاضہ جو ہے یہ آپ حج کے 3 دنوں میں کسی بھی دن جا کے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو آپ دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، تیسرے دن بھی آپ طواف الحج جو ہے وہ کر سکتے ہیں. طواف الحج جو ہے یہ لازم ہے کہ آپ حج کے 3 دنوں میں اس کو کریں، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ آپ پہلے دن ہی جا کے کریں. مثال کے طور پر آپ نے کنکریاں مار لی اور آپ جو ہے حج افراد کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے بال منڈوا لیے، آپ طواف کرنے پہلے دن نہیں گئے تو کوئی مشکل نہیں ہے، دوسرے دن بھی جا کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے جو حج تمتع اور حج قران کر رہے ہیں انہوں نے کنکریاں مارنے کے بعد اپنا جو ہے جانور ذبح کیا، پھر اپنے بال منڈوا لیے، کپڑے چینج کر لیے،
وہ بھی اپنے مقصد ہے کہ آرام کر سکتے ہیں، مینا میں کریں، عزیزیہ میں کریں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن رات کو آپ کو واپس آنا ہے مینا میں۔ اگر آپ مینا سے باہر ہیں تو رات کا کچھ حصہ جو ہے آپ کو وادی مینا میں لازم گزارنا ہے۔ اگر آپ نہیں گزارتے تو اپنے گروپ کے مفتی صاحب سے ضرور جو ہے اس بابت پوچھ لیجئے گا۔ پھر جب آپ طواف حج کر لیتے ہیں، پہلے دن کریں، دوسرے دن کریں یا تیسرے دن جو ہے صبح کریں، تو اس کے بعد آپ جو ہے ہر کام کر سکتے ہیں جو کہ آپ حج سے پہلے کر سکتے تھے، اور حج کے دوران جو پابندیاں تھیں آپ کے اوپر، وہ ساری پابندیاں آپ کے پاس سے ہٹ جائیں گی۔ یہاں پہ ایک اور فرق ہے حج تمتع میں اور حج قران اور حج افراد میں۔ آپ کو یاد ہے آپ نے سب سے پہلے سعی کی تھی، حج تمتع والوں نے تو پہلا عمرہ کیا تھا پھر احرام کھول لیا تھا، لیکن حج قران اور حج افراد والوں نے طواف اور سعی جو اکٹھے کر لی تھی، اب ان کو دوبارہ حج کی سعی کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر نہیں کی تھی شروع میں، مثال کے طور پر ایک بندہ حج افراد کر رہا ہے اور وہ 9 کو جو ہے مدینہ سے چل کے مکہ گیا اور سیدھا عرفات گیا ہے، تو اب اس کو جو ہے طواف قدوم تو اس نے ویسے بھی نہیں کرنا، اب وہ جو ہے طواف الحج پہلے کرے گا مکہ پہنچ کے، مطلب مینا والے دن کے بعد، اور پھر اس کے بعد حج کی سعی کرے گا۔ اسی طرح جو حج متمتع ہے، جو حج تمتع کر رہا ہے، وہ پہلے جو ہے اپنا حج کا طواف کرے گا جسے طواف الحج اور طواف الزیارت بولتے ہیں، پھر اس کے بعد سعی کرے گا۔ اس طرح نہیں کر سکتے کہ پہلے سعی کی بعد میں طواف کیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جی، تو یہ تھی حج کی ترتیب۔ اگر اس میں سے آپ کچھ آگے یا پیچھے کر لیتے ہیں، خصوصی طور پر جب 10ویں کا دن ہوتا ہے نا، کنکریاں بھی مارنی ہیں، بال بھی کٹوانے ہیں، ہدی جانور بھی ذبح کروانا ہے اور طواف افاضہ بھی کرنا ہے، تو یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہوئی تو آپ نے سب کو کہا کہ افعل ولا حرج، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کر لو۔ لیکن علماء کے نزدیک کیونکہ اللہ کے نبی نے جو اپنی ترتیب جس طرح سے کی تھی، تو ہمیں سب کو اسی ترتیب سے ہی چلنا ہے۔ اس وقت لوگوں نے مطلب اپنی جو ہے کم علمی یا ان کو پتہ نہیں تھا، تو وہ انہوں نے جب کر لیا تو اللہ کے نبی نے ان کو رخصت دے دی تھی، لیکن یہ رخصت جو ہے اب نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ کام جو ہے سارے ترتیب سے ہی کرنے ہیں کہ پہلے کنکریاں مارنی ہیں، پھر اس کے بعد جانور ذبح کرنا ہے اگر آپ تمتع یا قران کر رہے ہیں، اس کے بعد بال کٹوانے ہیں۔ لیکن جو طواف ہے وہ آپ جانور ذبح کرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو کنکریاں ہی مارنی ہیں۔ سم ٹائم رش کی وجہ سے آپ کا جانور جو ہے دوسرے دن جا کے ذبح ہوتا ہے، تو آپ نے احرام میں ہی رہنا ہے جب تک کہ آپ کا جانور جو ہے ذبح نہ ہو جائے۔ تو یوں ہمارا حج کا سفر، حج کا طریقہ اور حج کے جو مناسک ہیں وہ تمام ہوئے اللہ کے فضل سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب کو حج کرنے کی بار بار اپنے گھر کی توفیق عطا فرمائے، اور صحت اور عافیت اور خوشیوں کے ساتھ آباد رہیں، خوش رہیں۔ اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ بہت سے دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جن تک نہیں پہنچ سکتی، سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید تفصیلاً ہر مقام کی جو ہے علیحدہ سے ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں، تو اس کے بھی حوالے سے فیڈ بیک آپ نیچے ضرور دیں کامنٹس میں۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں زبیر ریاض کو۔ مزید ویڈیوز کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔